کان الناس امتا واحدہ، سب سے پہلے تو تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، امت واحد تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں نبیوں کو بھیجا، مبشرین، خوشخبری دینے والے نبیوں کو بھیجا، ومنذرین، اور اللہ اور قیامت کا ڈر سنانے والے نبیوں کو بھیجا۔ بات دراصل کیا ہے کہ کان الناس امتا واحدہ، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک ساری انسانیت، تمام انسان ایک ہی دین پر تھے، اور وہی ایک حضرت آدم علیہ السلام والی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ تقریباً 1000 سال تک کا ٹائم پیریڈ ہے، جس میں 10 زمانے ہیں اور ایک زمانہ 100 سال کا، اور ایک ہی امت واحد تھے۔ پھر ان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور وہ آپس میں لڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو بعثت کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ یہ جو آپس کے اختلافات ہیں، جیسے کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا، اس کو بدل کر رکھ دیا، نصرانیوں نے اپنی کتاب میں اختلاف کیا، صرف یہ آپس میں ایک دوسرے سے جلنے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے حسد کرنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیوں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دے دیا، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور حتیٰ کہ قرآن پاک کو بھی انہوں نے اعتراضات کا نشانہ بنا کے رکھا۔ یہ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر جو توریت آئی، لوگ ان کا انکار کیا، ان کی بہت ساری باتوں کا انکار کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، نازل ہوئی، تو یہودیوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جنہوں نے مانا وہ عیسائی ہوئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن نازل ہوا، تو وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے یہودی بڑی مشکل سے عیسائی ہوئے تھے، اب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا۔ بہرحال فائنلی تو قرآن آیا جو کہ حق تھا، یہاں تک کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فائنلی حق کی ہدایت فرمائی۔ اور چونکہ یہود و نصارہ کو جن جن باتوں میں اختلاف تھا، وہ قرآن پاک کے اندر واضح ہو گئی، اور بلکہ مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ یہودیوں کے اندر اور نصرانیوں کے اندر ان باتوں میں اختلاف تھا، اور مسلمان اچھی طرح سے سمجھ بھی گئے۔ پھر جو یہودی اور جو نصرانی جن کے عقل میں یہ باتیں آئیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کے درمیان میں 10 زمانے آئے تھے، اور ان 10 زمانوں میں لوگ حق اور شریعت کے پابند تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا، تو وہ انبیاء، وہ پیغمبر، انہوں نے ایمان والوں کو خوشیاں سنائی، اور جو ایمان نہیں لا رہے تھے ان کو ڈرایا، مبشرین و منذرین، ان کو ڈرایا، اور ان کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی ہوتی تھی، تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف کا فیصلہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق کرتے تھے۔ لیکن ان روشن نشانیوں اور دلائل کے بعد بھی صرف آپس کی جلن، کڑن، حسد، بغض، تعصب اور ضد کی وجہ سے انہوں نے پھر آپس میں متحد نہ ہوئے، امت واحدہ نہیں بنی۔ اب جو ایمان والے تھے وہ تو سنبھل گئے انبیاء کے آنے سے، اور اس اختلاف کے چکر سے نکل کر سیدھی راہ پہ آ گئے، صراط مستقیم پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے
सबसे आगे होंगे। اور اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں تو اس کے بعد دی گئی، لیکن ہم کیوں آگے ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے تو کیا تھا اختلاف، پیچھے ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کی، جیسے جمعے کے بارے میں بھی نا اتفاقی رہی، لیکن ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ تو یہ سارے اہل کتاب یہ ہم سے پیچھے ہیں۔ جمعہ کا دن بھی ہمارا ہے، ہفتے کا دن بھی ہمارا ہے۔ یہودیوں یہ انہوں نے ایسے اختلاف کیا کہ ایک ایک نے کہا کہ جمعہ ہمارا ہے تو ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصرانیوں کا۔ مطلب اختلاف کب کیا؟ جب اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیج کر حقیقتیں بتائیں۔ اختلاف کب کیا؟ جب خوشخبری دینے والے انبیاء آ کر ان کو حق پر چلنے پر اللہ تعالیٰ کے ثواب کی اور جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ مشکلات وہ ایسی، وہ جو پیچیدگیاں تھیں، جو کوئی کنفلکٹ تھے، انبیاء نے آ کے ان کو ریزالو کر دیا۔ لیکن اختلاف اختلاف رہے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جمعے کے علاوہ قبلے کے بارے میں بھی یہی ہوا اختلاف۔ تو نصرانیوں نے مشرق کو قبلہ بنایا، یہودیوں نے مغرب کو بنا لیا۔ ان میں سے بعض کی نماز میں رکوع ہے تو بعض کی نماز میں سجدہ نہیں ہے، بعض کے ہاں سجدہ ہے تو اس میں رکوع نہیں ہے، ایسی نماز وہ ہے ان کی۔ بعض نماز میں بولتے چلتے پھرتے رہتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں چلتے پھرتے چلتے پھرتے، ان کی نماز یہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی نماز؟ سکون والی نماز، وقار والی نماز، سوبر، ڈیسنٹ۔ نہ ہم نماز میں بولتے ہیں، نہ ہم چلتے پھرتے ہیں، ایک ادب والی احترام والی نماز، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ روزوں میں بھی اس بڑا اختلاف ہوا تھا۔ تو روزوں کے معاملے میں وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، تو روزے میں یہ جائز ہوتا تھا تو یہ نہیں ہوتا تھا، تو ایسے حرام ہوتا تھا تو وہ بھی جو چیزیں حرام نہیں ہیں ان کو حرام قرار دیا ہوا ہوتا تھا۔ اس پہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ہمیں ہدایت نصیب ہوئی نا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی تو دن کے بعد حصے کا روزہ رکھتا تھا، اور کوئی دن کے انہوں نے دن کے حصے کیے ہوئے تھے، اتنے اتنے گھنٹے کے روزے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہدایت نصیب کی، ہمیں ایک طریقے کا بہترین کیلکولیٹڈ مینجڈ قسم کا دین دیا، کوڈ آف کنڈکٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف کرتے تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، حالانکہ وہ تو یہودی نہیں تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، حالانکہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ حق حق اور باطل میں فرق بتانے والے تھے، اور سچے حق پر وہی تھے۔ تو یہودی تو کوئی حق پہ نہیں تھے، تو عیسائی بھی کوئی حق پہ نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اتنا بڑا الزام کیسے؟ تو ان کے بارے میں بھی ہماری شریعت محمدی میں ہماری رہنمائی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تو خلیل اللہ ہیں۔ ہاں، خلیل اللہ، اللہ کے دوست، خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت صحیح خیال، صحیح کانسیپٹ ہم تک پہنچایا، اسلام نے پہنچایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہودیوں نے جھٹلایا تھا، یہ کہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں کبھی کبھار۔ اور ان کی والدہ ماجدہ کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی نسبت بد کلامی کی تھی نا، اور عیسائیوں نے انہیں اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن شکر ہے کہ مسلمان اس افراط و تفریط سے بچا لیے گئے الحمدللہ، اور مسلمانوں نے انہیں اللہ کا نبی مانا، اللہ کا کلمہ مانا، نبی برحق مانا۔
تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں، دیکھیں یہی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب سے پہلے تو تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ڈر سنانے والا اور سوری مبشرینہ خوشخبری سنانے والا، و منذرینہ اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور کیا بھیجا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، اتاری حق کے ساتھ، ان کے ساتھ معاہم حق کے ساتھ کتاب اتاری، جو کتابیں نازل ہوئی، کیوں؟ تاکہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب اور وہ نبی فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن کے درمیان وہ اختلافات کر رہے تھے اختلافات ان کا فیصلہ ہو جائے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے کس لیے آپس میں اختلاف کیا تھا؟ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اس بعد اس کے کہ ان کے پاس حق آ چکا تھا، ان کو ٹھیک بات پتہ چل چکی تھی، ان کو سچی بات پتہ چل چکی تھی، یہ سب کچھ حق کی باتیں، روشن نشانیاں ان کی کتابوں میں آ چکنے کے بعد انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا۔ وجہ؟ پھر بھی اختلاف کیا، وجہ لکھی ہے بغیم بینہم، آپس میں بغض کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، آپس میں حسد کی وجہ سے اختلافات کرتے رہے۔ پھر فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی ہے، لما اختلفوا فیہ من الحق کی بھی اس نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ لما اختلفوا فیہ، جس میں لوگ لڑ جھگڑ رہے تھے، من الحق کی بھی اس نے اپنی اجازت سے ہدایت دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نہ یہودی، ہم نہ عیسائی، ہم نہ مشرک، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں صراط مستقیم پر رکھا، ہم مسلمان ہیں، اور ہم پچھلی امتوں کے بارے میں کسی قسم کے اختلاف میں نہیں ہیں۔ جو ان میں غلط تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ یہ غلط کیا انہوں نے، قرآن میں لکھا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے، ان کے اختلافات، ان کی ہیرا پھیری، ان کی غلطیاں، ان کا حسد اور ان کا بغض اس طرح قرآن پاک میں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہودیوں کا، مشرکین کا، عیسائیوں کا۔ یہ جب قرآن کھولتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں جب یہ، تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ توریت کو تو انہوں نے مٹا دیا، انجیل کو تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، اس میں سے الفاظ کو ریپلیس کر دیا، اپنے پاس سے لکھ لیے، چیزیں انسرٹ کر دی۔ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، قرآن پاک کی تو حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس میں یہودیوں کے بارے میں وہ کچھ بیان آیا قرآن پاک میں، جبھی تو اٹھا کے کسی موقع پہ قرآن پاک کا مصحف لیتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس میں اپنی حرکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہیں باتیں قرآن پاک میں، ان کی حرکتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے کھلے الفاظ میں، روشن نشانیاں اسی کو کہتے ہیں، بینات، کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہودی ایسے ہیں، وہ ایسا کرتے تھے، پھر ان کے اوپر ایسے عذاب نازل ہوا تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا، پھر ہم نے ان کو ایسے عذاب نازل کیا۔ تو یہ جو ان کی اصلیتیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے، بینات اس کو کہتے ہیں، کھول کھول کے جو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں دی ہیں اسی کو کہتے ہیں۔ جب وہ کھول کے پڑھتے ہیں قرآن تو ان کو آتا ہے غصہ، وہ جلا دیتے ہیں قرآن۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک پرنٹنگ پریس میں چھپا ہوا قرآن کا نسخہ یا مصحف وہ جلا دینے سے ان کی باتیں نہیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ ہاں، کروڑوں لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے یہ قرآن، ڈیجیٹل بھی موجود ہے، پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، کہاں کہاں سے ڈیلیٹ کرو گے؟
اب اگر تمہیں اس میں لکھی ہوئی وہ حرکتیں جو تمہاری اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ اگر تمہیں ناپسند ہوتی ہے، تمہیں شرمندگی ہوتی ہے، تو صحیح سے شرمندہ ہو جاؤ، صحیح سے شرمندہ ہو، اچھی طرح سے شرمندہ ہو، قرآن پاک جلانے سے نہیں ہونے والا کچھ بھی۔ وہ باتیں اس میں لکھی رہیں گی، قیامت تک لکھی رہیں گی، عیسائیوں کے بارے میں جو لکھا ہے وہ لکھا رہے گا، ان کی جو مذمت بیان کی گئی ہے وہ مذمت اس میں لکھی رہے گی۔ اگر شرمندہ ہونا ہے تو ٹھیک طرح سے شرمندہ ہو جاؤ کہ اپنے پرانے جھوٹے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لو، پھر یہی قرآن تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے الفاظ میں ان کو سراہا ہے، تم بھی بن جاؤ ایمان والے۔ یہ جتنی تعریفیں ایمان والوں کی قرآن پاک میں ہیں ان کے حقدار تم بھی ہو جاؤ گے۔ بہرحال ہم تو مطمئن ہیں، ہم اس بات پہ راضی ہیں، رضیت باللہ ربن، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں الحمدللہ، وبالاسلامی دینن، اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہوں الحمدللہ، وبی محمد نبی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر میں راضی ہوں الحمدللہ، وبالقرآن اماما، اور قرآن پاک کے امام ہونے پر میں الحمدللہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔